أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دوستو آیت پڑھتی ہے، آیت پڑھا. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کو حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اس کے عوامی کا انتظار کرو، اس کے نواحی سے اجتناب کرو. پورے قرآن کا اس بنا پر ہم سب کا وظیفہ ہے، بلکہ فریضہ ہے کہ قرآن کی طرف برابر توجہ رہنی چاہیے. قرآن دستور العمل ہے، کبھی اس سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا. تلاوت کا فضل ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تلاوت کرو جتنا چاہے، لیکن کوئی وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو یا سنو، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ نے کیا فرمایا ہے، کس چیز سے دعوت دی ہے. ایسا ہونا ضروری ہے. اخیر میں کہنے لگے تھے وہ کہ قرآن پاک کے ترجمے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جو لائق لوگ ہوں، فائق ہوں، وہ کبھی کبھی یا دن میں ایک مرتبہ جب بھی کوئی معمول ہو قرآن پاک کے ترجمے کا، اس کی تصحیح کا بھی، اور تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے، کتنے عوامل ہیں، کتنے نواحی ہیں. سب یوں ہی ہیں. تلاوت
بلا فہم معنی بھی معتبر ہے. ہمارے مشائخ سب کہتے ہیں کہ تلاوت بلا فہم معنی بھی موجب اجر و ثواب ہے. پوری بات سے ہمیں کیا ہے کتاب اللہ کی تلاوت بلا فہم معنی کے بھی مفید ہے. اسی دلیل میں فرماتے تھے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الف لام میم، اور فرمائے کہ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. جس نے سمجھا مانا الف لام میم پر کچھ سمجھا نہیں آپ نے کیا مانا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم پر 30 باتوں کو مل گیا بلا سمجھے ہوئے. یہ دلیل دیتے تھے. یہ بہت ہے نا تلاوت بلا فہم معنی معتبر ہے کہ نہیں، اس پر دلیل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے اس کے 10 معنی، لام ایک حرف. تو کہا الف لام میم کا معنی تو کوئی سمجھتا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود حدیثوں سے ثابت ہے کہ الف لام میم جو پڑھتا ہے تو اس کے کتنا ہے 30 کی. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ الف میں خود ہی الف میں 3 حرف ہے اور لام میں 3 حرف ہے اور میم میں 3 حرف ہے تو 9 حرف ہو گئے، تو 90 ہو گئے. الف لام میم میں وہاں تو یہ ہے کہ الف کا ثواب عام کا. یہ کہتا ہے الف میں بھی تو 3 حرف ہے، لام میں بھی تو 3 حرف ہے، میم میں بھی تو 3 حرف ہے، نہیں کہ بڑے نہیں ہوں گے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تلاوت قرآن کا بہت بڑا مقام ہے. سب سے زیادہ قرب تلاوت قرآن سے ہوتا ہے. تلاوت قرآن بے تلاوت کلامی حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بما اتقرب بک، آپ کا ہم تقرب کیسے حاصل کریں؟ امام محمد نے کہا بے تلاوت اللہ تعالیٰ، بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے سب سے زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے. اس بنا پر رمضان آ رہا ہے، اس کے تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. نفس تلاوت بلا فہم معنی بھی معتبر ہے، ہمارا لکھ میں ہے. نفس تلاوت بلا فہم معنی کے بھی موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ پڑھنے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اس بنا پر حضرت کو آخر میں یہی آنا تھا کہ پڑھو تلاوت کرو جتنا، لیکن کچھ وقت فہم معنی کا بھی نکالو. یہ آخر میں رمضان میں یہ بیان کرتے رہتے تھے بہت، تاکہ معلوم تو ہو کہ تمہارے رب نے کیا تم سے بتا دیا. ہاذا کلام رب العالمین، ہاذا کلام نہیں، ہاذا مکتوب. امام غزالی لکھتے ہیں ہاذا مکتوب رب العالمین، یہ رب العالمین کا مکتوب ہے، کلام نہیں. ہاذا کلام و مکتوب، اپنے بندوں کے نام ہی ایک خط اللہ نے بھیجا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل علوم میں لکھا ہے کہ دیکھو تمہارے لڑکے کا کوئی خط آتا ہے تو تم اس کو پڑھتے ہو، نہیں پڑھ سکتے تو پڑھاتے ہو، اور یہ بھی کہتے رہتے ہو کہ دیکھو میرے لڑکے نے حاشیہ پر تو کچھ نہیں لکھا ہے، بین سطور سے لکھا ہے. امام غزالی لکھ رہے ہیں، یہ سب سکھانے کے لیے لکھا ہے نا. کوئی جانتا بھی نہیں ہے اہل علوم کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. کہتے اہل علوم نے لکھا ہے کہ یہ سنو، دیکھو فرمایا کہ دیکھو تمہارے بچے کا خط، تمہارے باپ کا کوئی خط آتا ہے تو اس کو پڑھواتے ہو، نہیں پڑھا جاتا تو دوسرے سے پڑھواتے ہو، سنتے ہو، خود پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو، یا کوئی نہیں تو چلے جاتے دوسری جگہ. ہم لوگ کیا کبھی کوئی خط آتا تھا گجراتی میں آ گیا وہاں، تو ہم لوگ گجراتی آدمی تلاش کرتے ہیں دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے، یہاں تعلق تھا. بعد دفعہ تو انگریزی میں آیا تھا تو یونیورسٹی ہم نے بھیجا، ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے کہ بھائی انہوں نے پوچھا کہ لکھا ہے اس نے کیا ہے، معلوم ہوا کہ اچھا خط ہے، لیکن وہ نہیں اردو جانتے، نہیں جانتے. بہرحال یہ اللہ کا مکتوب رب العالمین، کتنا عمدہ جملہ ہے. یہ رب العالمین کا مکتوب ہو، وہ سمجھو کہ اس میں کیا کیا آیا ہے، کیا ہدایات ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ دیکھو تم کوئی تمہارے یہاں کا خط آتا ہے لڑکے کا تو سنتے ہو تم، اور یہ بھی کہتے ہو کہ دیکھو حاشیے پر کچھ اور تو نہیں لکھا ہے، بین سطور تو کوئی نہیں لیا ہمارے لڑکے نے یا ہمارے باپ نے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ مکتوب ہے تو ہم کو آپ کو اسی طرح توجہ ہونی چاہیے. اخیر میں اس پر بہت بحث کرتے تھے. تلاوت بلا فہم معنی بھی معتبر ہے، تاکہ
تلاوت بلا فہم معنی بھی معتبر ہے، موجب اجر و ثواب ہے. الف لام میم اسے معنی سمجھا، لیکن خود حدیث کہتی ہے کہ الف کے 10 معنی، لام کے 10 اجر اور میم 30. سمجھا؟ الف لام میم کسی نے نہیں سمجھا تو معلوم ہوا اس سے استدلال کرتے تھے کہ تلاوت بلا فہم معنی بھی معتبر ہے اور موجب اجر و ثواب ہے. سمجھ گیا؟ تلاوت بلا فہم معنی، الف لام میم کا معنی جانے بولی بھی کوئی جانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حضور نے مثال جو دی ہے کہ الف لام میم جو تم کہتے ہو اس سے 30 کی مر گئی. اب باہر حضرات نے تو بہت بڑا کیا اور کہا کہ الف میں 3 حرف ہے اور لام میں 3 حرف ہے اور میم میں خود 3 حرف ہے، 30 کی مر گئی. ہو گئے الف میں 30. اس طرح ہمارے بزرگوں نے بھی بڑی اچھی چیز تشریح کیا ہے. ہم لوگ کو آسانی کے لیے یہ پڑھو، قرآن پاک سے تعلق رکھو. یہ صرف طاق کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ قلب کو روشن کرنے کے لیے کلام اللہ ہے. کلام اللہ روشن کو کلام، اس میں سے سب سے زیادہ نورانیت کلام اللہ میں ہے. اس بنا پر سب سے زیادہ اجر و قرب تلاوت کلام اللہ میں ہے. اس بنا پر رمضان شریف آ رہا ہے، بہت خاص طور سے بیان فرماتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کلام اللہ سے تعلق پیدا فرمائے. قرآن نازل ہوا ہے رمضان شریف میں، رمضان کا قرآن کا ایک جوڑ ہے. اسی بنا پر تراویح رجب میں نہیں ہے، تراویح کا رمضان میں ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تعلق سے کہتے تھے. اور یہ بھی سنیے حضرت کو جو پانی کا اثر ہوا تھا، مجلس کیا، تشریف لے گیا اور مجلسی میں پانی کا اثر ہوا تو کسی سے تو کہا نہیں انہوں نے. غالباً ایک عالم ہے، نام نہیں لوں گا، ان سے کہا کہ میں زیادہ تلاوت زیادہ کر دیا تھا. میں نے ایک ختم تو کرتا ہی تھا، میرا خیال ہے انہوں نے کہا دو ختم اس کا کر پا سکتا. معلوم وہاں کی تلاوت کلام اللہ بڑی اہمیت کی نعمت ہے، دولت نعمت ہے. اللہ نے ہم کو تلاوت کا حکم دیا. ہر شاعر اپنے کلام کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کہتا ہے یہ کیا پڑھے گا ہمارے اقبال کہے گا یہ کیا پڑھے گا، جو اقبالیات کو پڑھا وہی پڑھتا تو اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا ہے تو اس تلاوت کو بھی سنوار کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو مستحضر کر کے کرنے کی ضرورت ہے. ہذا کلام ربی. حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے صاحبزادے کہے ہیں، حضرت اکرمہ جب کلام اللہ لیتے تھے تو یہ کہہ کے روتے تھے کہ ہذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے. بہت بیان فرماتے تھے، کہا ہذا کلام ربی سن کر کے روتے تھے، سمجھا نہیں تلاوت. کلام اللہ کا معنی مطلب نہیں بیان کیا، صرف اس بات کو روتے تھے کہ ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. جیسے امام غزالی لکھا، جیسے کسی لڑکے کا خط آتا ہے یا کسی بڑے کا خط آتا ہے تو آدمی اس کو غور سے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ خط حاشیہ دیکھو ہمارے لڑکے نے کچھ لکھا تھا اور نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دیکھو میں نے سطور تو کچھ نہیں لکھا ہے. یہی حال کلام اللہ کے سلسلے میں ہونا چاہیے تم کو کہ میرے رب نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، کس کو فکر ہے ذرا. یہ امام غزالی حجت الاسلام وہی لکھ رہے ہیں کہ تلاوت اس طرح کرو، یہ سمجھو کہ مکتوب رب العالمین کا یہ مکتوب ہے. جب اپنے لڑکے بچے باپ شرک کے کلام کو تم سمجھتے ہو، نہیں سمجھ میں آتے تو دوسرے سے سمجھتے ہو، تو اللہ رب العزت کا کلام تمہارے اندر موجود ہے اور تم بے اعتنائی سے اس کو رکھے ہوئے ہو. اس بنا پر رمضان بھر اس کو بیان فرماتے رہتے تھے. ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کلام اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کلام اللہ سے تعلق سب سے زیادہ بما تقرب ربی. امام احمد بن حنبل نے اللہ سے خواب میں پوچھا بما اتقرب کا، اے اللہ سب سے زیادہ تقرب کا ذریعہ کیا ہے؟ بما تقرب، اس چیز سے میں تقرب ہے. فرمایا بے تلاوت کلامی. یہ بات تو مشہور بھی نہیں ہے. امام احمد سے کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کریں؟
کہا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کے تلاوت سے تقرب حاصل کرو. اس بنا پر اللہ سے تقرب کا ذریعہ تلاوت ہے کلام اللہ. بہت کلام اللہ پر بہت لکھا، بیانی فرماتے رہتے تھے. تلاوت کرو، سمجھ کے کرو، بے سمجھے کرو، لیکن کلام اللہ سے تعلق رکھو گے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. مکتوب رب العالمین، امام غزالی لکھتے ہیں ہذا مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا خط ہے اپنے بندوں کے نام. وہی لکھا ہے کہ جب تمہارے لڑکے کا خط آتا ہے تو تم اس کو پڑھتے ہو، نہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے دوسرے سے سوال آتے ہو، اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ دیکھو حاشیے پر کچھ نہیں لکھ دیا ہمارے لڑکے نے، حاشیے پر بین السطور تو کچھ نہیں لکھا. اس سب امام غزالی لکھا ہے علوم میں، یہ سب چیز اہم مضمون ہے تب تو یہ سب لکھا. حجت الاسلام ہے امام غزالی، دیکھیے ان کی کتابوں کو، وہی پڑھتا دیا ہے. علوم تو حضرت کو ہمارے جیسے زبانی آتی ہے. رات میں تلاوت میں مطالعہ کرتے تھے. اس زمانے میں لالٹین رہتی تھی، وہاں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے، لالٹین کی جاتی تھی، اور ڈھونڈتے تھے، پھر جلاتے تھے، پھر پڑھتے تھے مشہور. تو کلام اللہ، اللہ کا کلام. جب علوم کے پڑھنے کا اتنا اہتمام، اللہ رب العزت کا کلام کیا فرمایا ہے اللہ نے، ہم سے کسی کا مطالبہ کیا ہے. اس بنا پر تلاوت کلام اللہ پر حضرت کا بہت کلام ہے. تلاوت قرآن پاک. ہم لوگ گئے تھے دبئی ہوئے تھے، کہیں گئے کہ ایک عالم ملے، ہمارا کام یہی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. یہ کہا بوڑھے آدمی تھے دبئی میں، عالم تھے ادھر ہی کی، تبھی تو اردو میں انہوں نے کہا، ہم تھے بڑے لوگ تھے، سب گجرات کے بڑے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں تلاوت کلام، لیکن وہاں شاہ اللہ صاحب نے جو تلاوت قرآن کا جو کتاب لکھی ویسی کوئی کتاب میں نے نہیں پائی. پاکستانی تھے جو کلام اللہ یہاں لوگ جانتے بھی نہیں. تلاوت کلام اللہ حضرت کی بہت ہی، میرا خیال ہے کہ علامہ ابراہیم وغیرہ کہہ سکے انہوں نے سبھی کے آئے تھے اور سناتے ہی تھے ہذا کلام ربی. یہ حضرت اکرمہ ابو جہل، ابن ابو جہل، اکرمہ کتنے بڑے مومن، ابو جہل وہ ابو العلم ہو گئے لڑکے، اور ابو جہل ہی کبھی جہل ہی رہ گیا. جب انہوں نے رجوع کیا تو ابو جہل اس کو کہا گیا. حضرت اکرمہ معمولی ہے جو روایتیں حضور تک پہنچی ہیں، اہم ترین وثوق کی چیز اکرمہ کی روایتیں ہیں. لکھا خود شاہ ولی اللہ صاحب نے، ان کا ایک درجہ ہے بیٹا ایسا باپ ایسا. یہ اللہ کی شان ہے. ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بیٹے کو دیا باپ کو نہیں دیا، یہ اللہ کی شان. اس بنا پر توفیق کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال بصدق التوکل علیہ وحسن الظن بک. اتنے روایتیں ہیں کہ ہم لوگ یاد نہیں کیا یہ سب دعائیں. حضرت نے اتنا کثرت سے پڑھا ہے کل سب یاد ہے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال بصدق التوکل علیہ وحسن الظن بک. تب تو بات ہے ہم کو بھی اہل سن بھی یاد ہے. تو حضرت بہت قرآن کے عاشق، قرآن کے عاشق. کبھی بھی فرماتے تھے نکل جاتے تھے ٹہلنے کے لیے. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں، فرماتے میں ٹہلنے پھر جا رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کے لیے جاتا ہوں. سب سبھی لائن وغیرہ گھوم گھام کے آتے تھے. بعد میں 2 مرتبہ جاتے تھے. گرمی کے دن ہے، مجلس ہوئی، مجلس سے پہلے جاتے تھے، پھر مجلس بعد گئے تھے. فرماتے تم لوگ سمجھتے ہو ہم ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ایک ختم تو کرتے ہی تھے. مکرمہ عائشہ صاحب کے وہ ولی داروں کی اور بھی ختم 2 مرتبہ ختم کرتے تھے. بہت ہم لوگ سے کبھی کہتے تھے کہ منزل تو پڑھتے ہی تھے. کمر زمان آج ہم نے کل والی بھی پڑھ لیا. ہم لوگوں کے کل والی چھوٹی ہوئی بھی پوری نہیں ہو پاتی. وہاں فرماتے تھے کہ ہم نے کل والی بھی پڑھ لیا منزل. یہ ہے تعلق ہمارے حضرات مشائخ کا قرآن سے تعلق بہت زیادہ. جتنا قرآن سے تعلق رکھو گے اللہ سے تعلق ہے. سب سے زیادہ بے کلامی بما اتقرب الیک،
امام احمد نے خواہ میں پوچھا اللہ تعالیٰ سے بما تقرب الیک، ہم کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کرو؟ فرمایا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو۔ سب سے زیادہ تقرب کلام اللہ کی تلاوت سے ہے۔ ذکر اور شکل ہے اس کو ہونا چاہیے۔ کبھی حضرت رکتے نہیں تھے۔ رمضان میں کسی نے کہا حضرت میں تلاوت کرتا ہوں، کہا کیا کرتے ہو؟ ٹھیک کرتے ہو، لیکن جو ذکر تمہارا معمول اس کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ، اس کو بھی لکھتا چلو۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ سمجھے کہ ضرورت اتنا تلاوت کلام اللہ تو ذکر اس کا وظیفہ چھوڑ کا نہیں، وہ سب جاری رکھنے کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت خود بھی پڑھتے ہی رہتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے؟ ایک ختم تو کرتے ہی تھے، لیکن جب دو ان کو لوگوں نے کہا کہ دو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹہلنے جاتے تھے، مجلس ہوتی تھی، رکشے بیٹھے روانے سبھی لائن یہاں کہتے تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے جاتا ہوں، میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں، یہاں اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال رمضان شریف شہر رمضان، شہر رمضان کیا ہے؟ یہ شہر قرآن ہے۔ شہر رمضان شہر قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کی ہم کو توفیق دے تلاوت کلام اللہ سے۔ ہاں تلاوت اللہ کا فضل بہت اہتمام گھر میں بھی کرتے تھے، ہمارے شادیاں تھیں۔ قرآن کی تلاوت شب قدر میں پڑھا کرو، اس میں پڑھا کرو تلاوت، خود تو آتے ہی بہت فرماتے تھے۔ ایک ختم تو عام طور سے بڑی شادی کرتے تھے، اس میں کرتے ہی تھے ایک ختم، چلتے پھرتے پڑھتے رہتے۔ حافظ قرآن تھے زبردست، حضرت تھانوی کی مسجد میں بھی تراویح میں سناتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تم پر شہر مبارک آیا ہے کہ نہیں؟ تم پر شہر رمضان نے، شہر مبارک نے سایہ ڈالا ہے۔ وہ کون شہر مبارک ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ انزل قرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس شہر کی، اس مہینے کی وقت رمضان کے نزول کی وجہ سے ہوئی، اس مہینے کی بھی وقت ہوگی، بس جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت ہے۔ جب اس شہر ہم لوگ تھے افریقہ میں، اللہ کا بہت بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے علماء کو دیکھا ہی نہیں تھا شاید، اور ان کو علماء نے دیکھا تھا۔ کوئی جگہ تھی بہت خاص دارالسلطنت میں، اب کرسی رکھی گئی، اب سب بڑے بڑے لوگ تھے، جب ایسے بڑے تھے کہ کسی نے علماء نے دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، بے تعلق تھے، کرسی رکھی گئی۔ ابھی کرسی پہ کون بیٹھے؟ ان کی ہمت نہیں ہوئی بڑے لوگوں کی کہ کرسی پہ بیٹھے، کسی کی ہمت نہیں، پڑا ہوا تھا مجمع، ایک حافظ قرآن تھا، وہ بیٹھ گیا اس طرح کے۔ قرآن عظیم ہے کہ کرسی بھی عظیم ہے، میں لائق ہوں، معمول لڑکا بیٹھ گیا، سب علماء کتنے تھے بڑے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کرسی پہ کوئی بیٹھنے کی ہمت کسی نے نہیں کیا۔ ایک لڑکا کا حافظ قرآن آیا اور بیٹھ گیا اس پر۔ میں نے کہا دیکھا آج عظمت قرآن کی دیکھ لیا تم نے؟ مالدار لوگ تھے بہت، قرآن تم نہیں بیٹھ سکتے، یہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن وہ بیٹھ گیا اس کرسی پہ آ کر کے۔ دوستو یہ قرآن بہت، جس کے دل میں قرآن ہے۔ ہمارے حضرت تمہارا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ، اللہ کچھ بیٹھی رہتی پلک رہتی تھی، حافظ قرآن آتا تھا، فرماتے حافظ جی اس پر بیٹھ جاؤ، سبھی لوگ جاتے تھے اس پر، حضرت کے اس پر کوئی بیٹھا نہیں، کتنے علماء جاتے تھے، مجبور علماء ہو چکے تھے، لیکن معمول جو لڑکا رہا اس کو اپنے بستر پر چارپائی بٹھاتے ہیں۔ تم معزز ہو، اس میں تمہارے قلب میں قرآن ہے، تم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تمہارے دل میں قرآن ہے۔ ماں محمد احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے حضرت خود حافظ تھے، لیکن وہ بھی فرماتے تھے کہ مولانا میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن حافظ جو پڑھتے ہیں جو غلط کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے غلط پڑھا، لقمہ بھی دیتے تھے۔ اتنا تلاوت کیا تھا ماں محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے شیخ رانی یہ کہتے تھے میں لقمہ دے سکتا ہوں، اتنی تلاوت کرتے تھے وہ۔ ظہر بعد ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں، حافظ نہیں تھے لیکن مصر حافظ کے، اور فرماتے تھے میں لقمہ دے سکتا، دیتے بھی تھے جو حافظ پڑھتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ شہر رمضان نہیں، شہر قرآن ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس رمضان کی وقت قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے رمضان کی نہیں. رمضان کو جو وقت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. سب سے بما تقرب ربی، حضرت امام احمد نے کہا یا اللہ رب العالمین بما اتقرب الیک، کس چیز سے میں آپ کا تقرب حاصل کروں؟ کہا بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے جتنا تقرب ہوگا اور کسی چیز سے نہیں ہوگا. اس طرح رمضان شریف میں اس وقت میں کمی بھی ہو جاتی تھی. بعض لوگ کہتے میرا یہ مطلب تھوڑے کہ وظیفہ چھوڑ دو، ارے تلاوت کرو زیادہ، یہ نہیں جو بال تجربہ چھوڑ، یہ نہیں، یہ بھی اس میں بھی اعتدال تھا، وہ بھی کرتے رہو، اس میں کچھ زیادہ کر دو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ کو قرآن پاک سے خاص شغف رکھا تھا، اور تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، کوئی کسر. رمضان کی مجلس ہمارے گھر پہ ہوتی تھی، 9 سے 10 تک. عجیب بڑی اہم مضامین بیان فرماتے رہتے تھے قرآن پاک پر. میں گجرات میں جب آ گیا آتا تھا، جانتے ہی سب لوگ سالہ سال، میں نے کہا حضرت آپ کے مجلس جو قرآن وہ یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت شغف دیا تھا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کم زمان آج ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا، ہم کو پہلی والی منزل نہیں پڑھے. فرماتے تھے کہ ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا، اور مجلس سے پہلے ٹہلنے جاتے تھے چولائی، اور پھر اس کے بعد میں جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے ہو میں ٹہلنے جاتا ہوں، میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں. گھومتے رکشے پر، موٹر تو نہیں تھی، کار اور کہاں تھی اس وقت، کبھی طرف دھوپ میں گھومتے رہتے تھے. کہا میں نے مضمون پورا کر لیا، معمول پورا کر لیا، مجھے سکون ہو گیا. اس بنا پر خود عملی طور سے وہ دکھلاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ ولی بڑے ولی. صبح بھی قرآن شریف تہجد و قرآن شریف سنتے تھے. بھائی صاحب کو ہمارے بلاتے تھے قرآن شریف سناؤ. بہرحال یہ شہر رمضان شہر قرآن ہے. اس رمضان کو وقات ملی ہے قرآن کی وجہ سے. انزل فی القرآن چونکہ اس میں نازل ہوا ہے، اس پورے شہر کو اللہ تعالیٰ نے مہینے کو کیا کیا متبرر کر دیا. فرماتے تھے کہ جس کے دل میں قرآن ہو اس کی کتنی وقت ہوگی. اس مہینے کو پورے وقت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، جن کے دلوں میں قرآن پاک ہے کتنی وقت ہے. ہمیشہ چارپائی پر بیٹھتے تھے، سب لوگ بیٹھ جاتے، لیکن جب کوئی حافظ قرآن ہوتا تھا تو اپنی چارپائی بیٹھا، تمہارے دل میں قرآن ہے اس وقت میں اس کے احترام کرتا ہوں. بہرحال ہمارے بزرگوں نے قرآن سے شغف رکھا، اس کی طرف ترغیب بھی دیا، خود بھی عمل کیا، کرایا. بچیوں کو برابر تنبیہ، دیکھو آج شب قدر ہے، جاگنے کا دن ہے، پڑھتی رہنا، کرتی رہنا، یہ سب چیزیں تھیں. بہت اہتمام، یعنی صرف مجلس کرسی نہیں بلکہ عملی طور سے بھی اہتمام فرماتے تھے. شب قدر میں کہتے تھے ضروری نہیں کہ تم مغرب بادی سے لگ جاؤ، یہ بھی ان کی ایک تعلیم تھی. شب برات میں، شب قدر میں یہ نہیں کہ آدھی رات بتا نہیں، مغرب بادی سے لگ جاؤ. کوئی متبرر راہ بغیر ذکر کے نہیں چھوڑنے چاہیے، کوئی متبرر راہ نہیں، متبرر لمحہ، کوئی لمحہ سکن بھی بغیر ذکر کے نہیں ہونا چاہیے. خود بھی جاگتے تھے، جاگتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سیرت کو مستحضر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جانتے بھی نہیں ہمارے اکابر کیا تھے، ان کا ذکر سے کیا تعلق تھا، قرآن سے کیا تعلق تھا، اور میں کہتا ہوں اخلاق سے کیا تعلق تھا، معمولات سے کیا تعلق تھا. ایک دن جب حضرت کوئی ناخوش ہوتے تھے ہم لوگوں سے کسی بات پر، تو سب لوگ کہتے تھے مانتا کوئی وظیفہ ان کا چھوٹ گیا، اس کی میرے پر ہے یہ مشہور تک ماشاء اللہ تعالیٰ بارے بات کہہ رہا ہوں. مہاراج بہت ہی پابند تھے، شریر کے پابند. 12 تسبیح وغیرہ، شادی ہوئی 12 تسبیح بدل دیا، 12 تسبیح تو اب بھی یاد نہیں ہوتی لوگوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ ذکر و فکر کے اہتمام کا خاص ان کو اہتمام تھا. اور اپنے بچوں سے بھی، ہم لوگ سے بھی چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسی راستے پر ہیں، اسی راستے پر لگانے کی انہوں نے کوشش کیا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس وقت نہیں تھا اب لگا دیں. اللہ تعالیٰ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم کو ان ایام کی، ان مہینوں کی
قدر کی توفیق دے ہمیشہ دے. رمضان امام محمد صاحب کہ بھائی ایک ہی دن رہ گئے رمضان کو قدر کر لیجیے. وہ بھی ویسے ہی تھے ماشاء محمد احمد صاحب وہاں دونوں. لیکن جو مزاج وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ماشاء رسول اللہ صاحب کے بعد وہاں محمد احمد صاحب کسی تعلق پیدا کر لیا نہیں. وہ نقش بندی تھے. میں نے کہا میں نے نسبت دیکھا دونوں کی نسبت ایک ساتھ ہی نسبت سے رجوع ہوا. میں بہت بڑا ہوا تھا یہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد کون ہے کہ یہ کی طرح رجوع ہوا جائے. یہ میں بلا تکلف. میں نے کہا وہ چیز جو حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر پایا وہی امام محمد احمد صاحب پایا. لوگ پوچھتے تھے مجھ سے یا آپ اس کے بعد ان کی طرف کیسے رجوع ہو گئے. میں نے کہا یکسانیت پائی دونوں میں, دونوں کی تعلیم میں, دونوں کے قلوب میں, دونوں کے احوال میں یکسانیت پائی. اس وجہ سے میں رجوع ہو گیا. ورنہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا کر گئے. جہاں کہیں سے ملے یہ نہیں کہ چشتیہ ہم ہیں تو نقش بندیہ کوئی اس سے مضافہ بھی نہیں کریں. نقش بندی مجدد صاحب تھے کہ نہیں, مجدد تھا. مجدد فرماتے ہیں کہ مجددیہ نقش بندیہ قادریہ یہ سب سے سراسر ہمارے ہیں. یہ سب اللہ تو پہنچانے کے لیے ہیں. یہ جماعت بندی کے لیے نہیں ہے, یہ سب پہنچانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے. کتنے بڑے ہمارے مشائخ تھے, صاحب دل تھے, صاحب نسبت تھے. ایک سے ایک حضرت وہاں زکریا صاحب ہم لوگ سے تعلق بھی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی نسبتوں میں ایک ثانیت پائی. سب ایک دوسرے کے مداح, ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے, ایک دوسرے سے عرض کرنے کی کوشش کریں عرض لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے تعلیمات کے قدر کرنے کی توفیق دے. رمضان شریف آ رہا ہے, شہر العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے پہلے کہا شہر المبارک, شہر مبارک تو پر نزول کیا ہے, سایہ ڈالا ہے, اس کی قدر کرو. اول اس کا کیا یہ ہے, آخری یہ ہے, حدیث موجود ہے. اس بنا پر رمضان کی بھی قدر کرنی ہے اور قرآن کی بھی قدر کرنی ہے. قرآن کو پڑھو دل کی نورانیت کے لیے. امام احمد بن حنبل سے نے پوچھا اللہ سے بما تقرب الیک, یا رب العالمین آپ سے ہم تقرب کیسے حاصل کریں. فرمایا بے تلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو. سب سے زیادہ تقرب تلاوت کلام اللہ سے ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں تلاوت کلام اللہ کی توفیق دے. خاص یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ سے نسبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے, اس لیے عام طور سے مشائخ کے لوگ جاتے ہیں رمضان شریف میں. حضرت شیخ الحدیث صاحب کے وہاں کوئی شاہ رسول اللہ صاحب بھی جاتا تھا, سب جاتے تھے, یہاں بھی جاتے تھے. شیخ الحدیث صاحب کے پورا اور بہت اس کا اہتمام تھا رمضان کا. تو ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی اس پر لانا چاہیے. یہ نہیں کہ دن رات کچھ تو اثر ہے, کچھ تو تعلق ہے. انشاءاللہ کچھ سے بہت کچھ مل جائے گا, کچھ سے انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر دے اور احساس دے اس کی اہمیت, رمضان کی اہمیت, قرآن کی اہمیت. قرآن اور رمضان دونوں جمع ہیں سر. رمضان کی برکات بھی ہیں اور قرآن کی برکات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان برکات سے ہم سب لوگوں کو مبارک فرما دے, متبرک فرمائے. اور ہم امت پر جو پریشانیاں ہیں رمضان شریف کی برکتوں سے, قرآن پاک کے رحمتوں سے اللہ ان کو دور کرے. عام مسلمانوں کو اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دعا ہے, لکھا بال بزرگوں نے کہ دعا پڑھا کرو تو وہی ہو جاؤ گے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دعاؤں کو بھی پوری امت کے لیے دعا کریے. امت مرحومہ ہے, اللہ کی محبوبہ ہے, مقبولہ ہے. اگر کسی گھاٹی میں ہے اللہ ان گھاٹیوں سے نکال کر کے ہم کو تحقیق کے چوٹی پہ پہنچا دے. اللہ کی شان ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر, اپنے اولاد کی فکر, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
شب قدر میں حضرت عائشہ کمر باندھ لو ہر دیا روایتیں ہیں اس میں، اس بنا پر اپنی بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا الذین آمنوا کہیں زبردست آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، یا ایھا الذین، تم معمولی تکلیف سے گرمی سے یہ لگاتے ہیں ایسی گرمی نہ لگے، وہاں کی گرمی سے کیسے تم مطمئن ہو؟ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس کے وقود کیا ہے؟ یہ پتھر وقود ہیں۔ وہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے برکات سے بھی، قرآن پاک کے برکات سے بھی، اور جو اہل اللہ بہت سے اس میں جو دعائیں کرتے ہیں رمضان میں بھی جاتے ہیں، ان کی دعاؤں کے کی توفیق سے، اس کے برکت سے ہم سب لوگوں کو بیڑا پار کر فرمائے اور دینی اور دنیوی عافیت نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی اصلاح فرمائے۔ نئی یہ تہذیب چل رہی ہے جو سراسر گمراہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان سے ہم کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم وقودها الناس والحجارہ، معمولی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے کو بچا رہے ہو، اپنے اولاد کو کیوں نہیں بچا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ ہے۔ اس کے ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس سے بچنا کہ ایک معمولی آگ کی چنگاری سے ہم اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، کرنٹ کے پاس جانے سے بچاتے ہیں، لیکن یہ جو بار بار اللہ فرما رہا ہے، قرآن کا نزول اسی لیے ہے۔ جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا اس میں ذکر ہے، جیسے جنت ویسے دوزخ، جنت کا شوق اور دوزخ کے خوف کو پیدا کیا ہے۔ رمضان میں اس چیز کو مستحضر ہونا چاہیے کہ قرآن کا نزول صرف اس لیے ہے کہ جنت کا شوق ہوگا تو جنت کے اعمال کرے گا، دوزخ کا خوف ہوگا تو دوزخ سے بچنے کے اعمال اختیار کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو برکات ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مضمون ہے، بیان فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت بھی بہت اہتمام سے رمضان شریف میں شروع میں بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سامنے رکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی بھی مغفرت فرمائے، کہ درجات کو بلند فرمائے، اور قرآن پاک سے صحیح تعلیم ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ ہمارے قلب کو بہار بنا دیے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو ہمارے قلب کی بہار بنا دیے، وجلاء حزنی، اور رنج و غم کے دور کرنے کی کا آلہ بنا دیے، دوا بنا دیے۔ بڑی عمدہ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔